بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتا شو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر، آپ سے مخاطب آپ کا میزبان وسیم احمد، اور اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہمارے رہنمائی کے لیے دادا جی موجود ہوتے ہیں۔ کیلنڈر پر آج 11 فروری سال 2022 اور آج جمعہ کا دن، اسی پاک پروردگار کے لیے تمام تعریفیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر بے شمار درود و سلام۔ پولیٹیکل اکانومی کے پروگرام دادا پوتو شو کا یہ اسپیشل ایپیسوڈ جو کہ آپ کی فیڈ بیک پر مشتمل ہوگا، آپ کے بھیجے گئے سوالات کے جوابات آج کے پروگرام میں ہم دادا جی سے حاصل کریں گے۔ دادا جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دادا جی کیا حال ہے؟ اللہ کا بڑا کرم ہے، اس کی بڑی عنایات نوازشیں کہ ہم آپ کی خدمت میں۔ بے شک بے شک۔ فیصل ووڈا کی نااہلی کے بعد پچھلے 2-3 دن سے میں دیکھ رہا ہوں آپ بڑے ہلکے پھلکے ہو کے پھر رہے ہیں، کیا ہوا؟ ویسے جگتے کرانے کا موقع مل گیا نا یار، کمزور فریق ہے نا ان کا، سافٹ بیلی تھی نا ان کی۔ اچھا، پی ٹی آئی کی سافٹ بیلی تھی نا، ویسے ان کی ساری بیلی ہی سافٹ ہے۔ اچھا جو سافٹ ہے وہ بیلی ہے، کچھ تو ایکسٹرا آرڈنری سافٹ ہے نا۔ مطلب یہ جو ملائکہ بخاری وغیرہ ہے، مطلب یہ کسی بھی میرے جیسے جرنلسٹ کے ہاتھ میں چڑھیں گی تو دوسرا فقرہ نہیں بول پائیں گی نا۔ وہ تو ان کے وقت فل پروٹیکشنسٹ ماحول دیا گیا ہوا ہے نا، انہوں نے آپ کو میڈیا سے باہر کروا دیا۔ ہاں، لیکن ظاہر ہم نہیں ہیں تو ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسا ہوگا، دائم آباد رہے گی دنیا، ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسا ہوگا۔ تو اس طرح کی جتنی بھی پیسٹریاں ہیں یا جتنے بھی میرا مطلب ہے، یہ تو میرا مطلب ہے دوسرے فکرے کی مار نہیں ہے نا۔ ویسے پیسٹری سلینگز ہیں ٹین ایجرز میں، اور سلینگ نہیں بولنا چاہیے دادا پوتا شو میں۔ اچھا جی شروع کرو میسیجز۔ جی بالکل جی۔ پہلا میسج عدیل احمد کا، زنگ جنگ پروونس یغور مسلمس کی بات کر رہے ہیں، اس پہ دادا جی آپ کا ویو کیا ہے؟ یغور نہیں ہے، اوئی نہیں ہوتا، اوئی سوئی چپ جائے تو اوئی غور۔ لیکن اردو میں اس کو لکھا تو یہ سے جاتا ہے نا یغور مسلمس، اس سے پہلے الف بھی ڈالا جاتا ہے۔ اوکے، اس کمیونٹی جو میں نے ایک اوئیغور مسلم سے باقاعدہ اس کا تلفظ سیکھا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا پوائنٹ، ٹھیک ہے۔ اور وہ ہمارا پروگرام سنتے ہیں ویسے بائی دا وے۔ اچھا، ان کے جو کچھ چند فیملیز ہیں، اور ظاہر 3rd-4th جنریشن ہے، اردو بھی آتی ہے ان کو، پنجابی بھی آتی ہے، لیکن وہ اپنا کلچر اور سویلائزیشن بھی برقرار رکھے ہوئے ہیں، پنڈی کے آس پاس کہیں مقیم ہوتے ہیں۔ ان غلط مطلب نہ لے لیں، نہیں، پنڈی میں بارہ کہو اس علاقے کے اندر مقیم ہوتے ہیں، ان کے اسکول بھی ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ اس کے متعلق آپ کا ویو؟ تو اس کے متعلق ویو ہے کہ چائنا ظلم کر رہے، شدید ظلم کر رہے ہیں، وہ ان کی نسلیں تبدیل کر رہا ہے۔ ہم اس کے اوپر کم از کم 3 ولاگ کر چکے ہوئے ہیں۔ مجھے بڑا اریٹیشن ہوتی ہے، بڑا غصہ آتا ہے جب آپ وہ ولاگ دیکھے بغیر جو ہے وہ آ کے یہاں پہ نا، تو میرا مطلب ہے کہ سپیس ضائع کرنا شروع کرتے ہیں۔ ہم اس کے اوپر ذاتی طور پہ 3 ولاگ کر رکھے ہیں، جن ولاگز کے بعد ان غوروں کے ہمیں فون آئے تھے کہ اللہ کا نہ جائے، ٹھیک ہے؟ وہ ہم بھولے ہوئے ہیں، آپ یاد نہ دلائیں ان کو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ان کے اوپر بھی بڑا سخت وقت گزرا ہے اس ملک کے اندر، اور گزرتا رہتا ہے۔ جب سے پاکستان سے پیک شروع ہوا ہے تب سے ان بیچاروں کی زندگی بہت تنگ ہو گئی ہے۔ تو وہ تو اللہ بھلا کرے کہ ترکی کا کہ طیب اردوان کو جب انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے ساتھ پاکستانی ظلم کر رہے ہیں یا پاکستان کے ادارے ڈالے ہمارے بچوں کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں، تو اس نے کہا سارے مینو دے دیو۔ تو وہ یہ ترکین نسل ہے نا اپنی طرف سے، ٹھیک ہے؟ تو وہ جتنی بھی اوئیغور کی فیملی تھیں یہاں پہ، ان کے ڈاکومنٹس تیار ہوئے، تو ودن 2-3 ایئرز جو تھا نواز شریف صاحب کے دور میں، وہ ایک ایک کر کے پاکستان سے چلے گئے، وہ ترکی میں مقیم ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جناب یہ 8-10 فیملیاں رہ گئی ہیں، تو آپ کا دھیان پڑوانے سے وہ پھر ہمیں آیا کہ ہم نے کچھ کیا ہے، حالانکہ ہم نے جو تھا وہ ایک انٹرنیشنل رپورٹ کو، وائس کی جو رپورٹ تھی اس کو بنیاد بنا کے کیا تھا۔ تو وہ پھر ہم نے پھر اس کے اوپر، لیکن وہ 3 ولاگ ہم نے کیے تھے اوپر نیچے، میرا خیال پچھلے سال کی بات ہے شاید۔ اچھا جی، تو وہ آپ دیکھ لیجیے، اس کے اندر ہمارا نقطہ نظر پوری طرح واضح ہے، ٹائم ضائع کرنے کا فائدہ کوئی نہیں، آگے چلو۔ برسبیل تذکرہ، ورلڈ بینک کہتا ہے کہ 2022 میں بنگلہ دیش 7% پہ گرو کرے گا۔ ہاں 6.9%۔ دادا جی ویسے قومی شعور کو سلام ہے بنگال کی، کیا بنگال کی قومی شعور؟ نہیں یار، مطلب ٹھیک ہے، فگرز ٹھیک ہیں، لیکن باقی حالات تو وہاں پہ بھی خراب ہے نا، اپنے جیسے ہی ہیں وہاں پہ ہم سے زیادہ ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، پورا اپنا ہنگری خرید لیا اتوں کے جرنیلاں نے، 4تھی ایکسٹینشن انجوائے کر رہا اتوں کا آرمی چیف۔ اپنی والے کی تو 2 ہو گئی نا، اپنے والے کی تو نہیں آ جی، پہلی ہے، ہاں ایکسٹینشن پہلی، ٹرم دوسری ہے ٹرم دوسری ہے، تو اس کی 4تھی ٹرم ہے۔
اور وہ پورا ریگولر آرمی کا بھی جرنیل نہیں ہے, اگلی وہ بارڈر سیکورٹی فورس کا یعنی کہ FCC کا جرنیل تھا, اس کو اٹھا کے شہزادی نے بنا دیا. 2012 میں آیا تھا بھائی. آپ کہنا چوتھی ٹرم, ہاں تو اگلے ٹرم میں وہ بھی 5ویں پشت کا ہو جائے گا. وہاں کا اویس کا میسج ہے, کہتے ہیں سو کالڈ پبلک سے بات ٹیلی فونکلی بات کرتے ہوئے جناب عمران خان صاحب یہ فرماتے ہیں کہ انہیں مہنگائی کی وجہ سے نیند نہیں آتی, پہلا پوائنٹ. دوسرا, نہیں یار ویسے یہ کیا بات ہوئی کہ پاکستان دنیا کا سب سے سستا ملک ہے لیکن پرائم منسٹر کو مہنگائی کی وجہ سے نیند نہیں آتی؟ اس سے بڑی منافقت ہو سکتی ہے. اب دیکھنا پڑے گا, اس کا تجزیہ کرنا پڑے گا کون سا بیان کس حالت میں دیا گیا اور دن کے کس وقت دیا گیا, یہ دیکھنا پڑے گا. مطلب اگر تو میرا مطلب ہے کہ پارٹی ٹائم میں دیا گیا بیان ہے تو اس کو پھر آپ سیریس آن دا فیس ویلیو تو نہیں لے سکتے نا. مطلب دونوں باتیں بیاک وقت درست نہیں ہو سکتی. پاکستان دنیا کا سستا ترین ملک ہے لیکن مہنگائی پہ نیند نہیں آتی, لیکن مہنگائی سے پرائم منسٹر کو نیند نہیں آتی. ایک ہی منافقت ہے یار. نہیں ٹیکس زیادہ حاصل کیا لیکن قوم ٹیکس چور ہے, قوم ٹیکس چور ہے. پھر آپ کہیں گے میں ترتیب والا لطیفہ یاد دلا رہا ہوں. آہو آگے چلو. نہیں, دوسری بات کہی کہ جناب عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی انٹرنیشنل فینومینا ہے. اویس کہتے ہیں دادا جی مجھے یہ سمجھائیں, گنا یہاں پیدا ہوتا ہے, چینی یہاں پیدا ہوتی ہے, تو یہ انٹرنیشنل فینومینا کیسے ہو گیا؟ یار انٹرنیشنل فینومینا اس لیے کہ آپ ہر چیز جو ہے وہ اس وقت خرید رہے ہیں وہ انٹرنیشنل پرائس پہ خرید رہے ہیں. آپ گوشت جو خریدتے ہیں وہ دبئی کے ریٹ پہ خریدتے ہیں. دبئی میں گوشت آمدن بھی انٹرنیشنل ریٹ پہ. اب آمدن آپ کی نہیں ہے تو پھر عمران خان کیا کرے؟ اس نے کہا تھا نا پارس خورشید نے کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, اس نے کہا میں کیا کروں, تو عمران خان کیا کرے؟ ٹھیک ہے نا. یہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے. مطلب جب سے پاکستان کا گوشت جو ہے تازہ گوشت ایکسپورٹ ہونا شروع ہوا ہے, جن شہروں سے ہوا ہے ان شہروں کے اندر گوشت کی پرائس وہی ہے. لاہور, کراچی اور پنڈی سے جاتا ہے گوشت تازہ ترین, ٹھیک ہے, بن کے, تو وہاں پہ آپ جو قیمت ادا کرتے ہیں بس کرایہ مائنس کر لیں اس میں سے, تو وہ قیمت ہوتی ہے یہاں پر KG جو کرایہ ہوتا ہے جہاز کا جی وہ مائنس کر لیں آپ, باقی قیمت لگا لیں آپ گوشت. تو ہم پہلے بھی جتنی بھی چیزیں خریدتے ہیں مقامی طور پہ بھی دستیاب اور مقامی طور پہ پیدا ہونے والی چیزیں ان کے بھی تقریباً ہم انٹرنیشنل ریٹ دیتے ہیں, ماں سوائے پیرشیبل ویجیٹیبلس کے. یہ جو خراب ہو جانے والی سبزیاں ہیں یہ آپ کو مقامی ریٹس پہ ملتی ہیں, اس لیے ہمارا کسان غریب ہے. یس ٹھیک ہے نا. کسان جو ہے اس کی اگلی نسل اگر پڑ گئی ہے, میں بدقسمتی کہہ رہا ہوں لیکن خوش قسمتی سے, اگر بدقسمتی سے پڑ گئی ہے تو اگلی نسل ایگریکلچر کرنے کو تیار نہیں ہے پاکستان کے اندر. انڈیا کا کسان بھی تو کہتے غریب ہیں ہے, ہم زمین بیچ دیں گے, لیکن وہاں کے کسان کی اگلی نسل بھی کاشتکاری کرتی ہے, ایگریکلچر ہی کرنا لیکن وہ چاہتی ہے. اجتماعی خودکشیوں والا جو ہے معاملہ وہ ساؤتھ ہی ہے, اچھا پنجاب میں نہیں ہے, وہ ساؤتھ میں. ٹھیک ہے, ساؤتھ میں تو پھر وہ نکسل باڈیز بھی ہیں, ساؤتھ میں تو پھر وہ انڈیا سے علیحدگی کی تحریکیں بھی ہیں, تو وہ اور چیز. ٹھیک ہے, تامل ناڈوز. تامل ناڈوز. جی نیکسٹ میسج طه فاروقی کا, بڑا ڈپریسنگ سا میسج کیا. پہلا سوال انہوں نے ڈائریکٹلی آپ سے پوچھا ہے کہ آپ اس ملک کے مستقبل سے ابھی تک مایوس کیوں نہیں ہوئے؟ 75 سال میں ملک ٹوٹا, مزید یہ کہ کھوکھلا ہو رہا ہے, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ مزید 50 سال بھی نہیں سروائیو کر پائے گا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس ملک سے مطلب دیکھیں نا 60% تو وہ علاقہ ہے نا ہمارے پاس, پاکستان کے پاس, موجودہ پاکستان کے پاس, جس سے برٹش امپائر چلتی تھی. بھائی یہاں کا کسان جو اگاتا تھا اس پہ ٹیکسیشن ہوتی تھی, اس کی خرید و فروخت کے اوپر کمیشن بنتا تھا جو ملکہ کے خزانے میں جاتا تھا, اور ملکہ پھر مطلب کہ لندن پہ لگاتی تھی نا. تو ہم نے بنایا نا برطانیہ. 3 ضلع اس میں سے پنجاب اگاتا تھا نا, باقی تو برصغیر کھاتا تھا. اسی پہ حملہ کرنے کے لیے نادر شاہ ایرانی آیا کرتا تھا, اسی پہ لوٹ مار کرنے کے لیے دوسرے آتے تھے. اب اندازہ کریں اب تاریخ کی بددیانتی کہ مغلوں نے تو پھر بھی کچھ 4 مسجدیں بنا دی یا 4 سڑکیں بنا دی یہاں پہ, اور نادر شاہ نے تو نری لوٹ مار کی ہے یار. لیکن چونکہ وہ ایرانی تھا اور برصغیر پاک و ہند کی تاریخ جو تھی وہ ایرانیوں نسل لوگ لکھ رہے تھے, کیونکہ اردو کے وہ مامے ہوتے تھے لکھنؤ اور دلی سے, تو اس لیے انہوں نے نادر شاہ ایرانی کا ذکر ہی گول کر دیا. حملہ آور کے طور پہ ساری گالیاں مغلوں کو پڑتی ہیں یار.
ٹھیک ہے. حالانکہ مغلوں نے یہاں پہ کوئی سویلائزیشن دی, کوئی کلچر دیا, کوئی سمبلز ملتے ہیں آپ کو, بادشاہی مسجد, لاہور کا قلعہ, اس کا تذکرہ آپ کہہ رہے ہیں گول کر گیا, اس کا تذکرہ اردو کی تاریخ سے گول ہی کر دیا. اس سے بڑی تاریخی بردیانتی کیا ہے؟ وہاں پہ بھی ترتیب آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک نہیں ہے. اور آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں, دوغلی ابلاغی جنگ کے اندر سارے ٹاپ کے اوپر ایرانین نسل بیٹھے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ صحیح ہے. جس بات میں آگے بڑی بات کہہ گیا ہوں. اور جھوٹ بولنا جو ہے ختم ہے ان کے اوپر. یار نادر شاہ جو تھا, نادر شاہ ایرانی جو ہوتا تھا, وہ جب بھی بھوک پڑتی تھی ایران کے اندر, وہ سیدھا برے صغیر پہ حملہ آور ہوتا تھا. ٹھیک ہے, اور جا کے تباہی پھیر دیتا تھا. دلی کئی مہینے سلگتی رہتی تھی نادر شاہ درانی کے حملوں کے بعد, لیکن اس کا ذکر نہیں ملتا. ٹھیک ہے, مغلوں کا ہوتا تھا کہ ٹاپ جو تھا وہ فارغ کرتے تھے, باقیوں کو اپنے ساتھ ملا لیتے تھے اور حکمران بن کے بیٹھ جاتے تھے. یہ تھا نا مغلوں کا طریقہ واردات. ٹھیک ہے, نادر شاہ درانی تو کمپلیٹ تباہی ہوتا تھا یار, مکمل کامل تباہی, لیکن اس کا ذکر نہیں ملے گا آپ کو تاریخ میں سے. حتیٰ کہ جو بھارتی یوتھیے ہیں وہ بھی اس کا ذکر نہیں کریں گے. وہاں کی 5ویں پشت الائنس ہے نا, الائنس بڑا خوفناک ہے. نادر شاہ درانی کے مطلب کہ باقیات کا اور ہندتوا کا تاریخی طور پہ بہت بڑا الائنس ہے. کس دن اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو اس پہ بھی ہم آپ سے گفتگو کریں گے. آگے چلو جی. نیکسٹ میسیج کا رپلائی میں کروں گا. حسن رضا جعفری کا میسیج ہے اور آپ نے بڑا تلخی سے لکھا ہے. شاید بات یہ ایک تو اس سوال کا جواب دے دیا تھا, دوسرا یہ کہ آپ نے یہ پوچھا کہ آپ پاکستانی شیئرز خریدنے پر عرض کرتے ہیں, یو ایس کے شیئرز خریدنے پر رائے کیوں نہیں دیتے. جواباً عرض ہے کہ پاکستان میں بیٹھ کے دنیا بھر کی کسی بھی اسٹاک مارکیٹ میں شیئر کی خرید و فروخت کرنے کا کوئی لیگل قانونی میکانزم موجود نہیں ہے. ہم آپ کو وہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں جس پہ ایف آئی اے اٹھا کے لے جاتی ہے, یا ایف آئی اے اٹھا کے لے جا سکتی ہے. ہم آپ کو کسی انلیگل کام کے لیے کیسے ایڈوائز کر سکتے, وہ بھی پبلک پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے نہیں. مطلب کہ ایک انڈیویجول کیس تو ہو سکتا ہے کہ جی میرے پاس ایک سائیڈ ویز ہے تو وہ تو ٹھیک ہے, لیکن وہ میس کمیونیکیشن تو نہیں نا ہو سکتی. ٹھیک ہے نا, تو میس کمیونیکیشن کے اندر جو ہے وہ ہم پکڑے جائیں گے. جی. اور پاکستان سے باہر پیسہ بھجوانے کے لیے یہ آکٹا ایف ایکس سے لے کے اتنی دکانیں کھلی ہوئی ہیں, آپ کو اس کے اوپر کچھ نہیں ہوتا, صبر آتا آپ وہاں پہ کر لیں. نہیں کرتے بھی ہم کسی بھی غیر ملکی مارکیٹ کے لیے. ایک تو یہ قانونی طور پہ وہ نہیں ہے, دوسرا ہم کیوں کریں جی پاکستان سے پیسہ باہر بھیجنے کیوں جانے دیں. میرے ملک کو اس وقت زر مبادلہ کی ضرورت ہے. میں تو چاہوں گا کہ آپ یہاں پہ پیسے رکھیں اور پاکستان کی معیشت کے اندر گھمائیں یا پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ میں گھمائیں. میں باہر سے لوگوں کو گھیر کے لا رہا ہوں, ایکسپیرٹس کو کہتا ہوں کہ پاکستان میں انویسٹ کیا کریں, اور آپ کے ایک مطلب کہ میرا مطلب دلہے میاں کے لیے میں امریکہ کی مارکیٹ کو کی طرف دھکیلنا شروع کر دوں. ہو گیا, واہ کمال کرتے ہیں آپ. آگے چلیں. جی. سلمان کا میسیج ہے, کہتے ہیں دادا جی احساس پروگرام کے انڈر 6 ماہ کے کورسز کروائے جا رہے ہیں, مجھے یہ بتائیے ان میں سے کون سا کورس کرنا بہتر ہے. آپ نے انٹیریئر ڈیزائن, فوٹوگرافی اور ٹیکسٹائل ڈیزائن کا لکھا. میں ایک بات کر لوں, ہر چیز پہ لیبل لگانے کی چونکہ عادت ہے, یہ کورسز پچھلے 10 سال سے کم از کم میں دیکھ رہا ہوں, کوئی نیا کام نہیں ہو رہا, یہ سارا ٹاپک ڈرامہ ہے. 30 سال سے میں دیکھ رہا ہوں. جی ٹھیک ہے, ہو رہا ہے, لیکن اس طرح کے کورسز کر لینے چاہیے. ہم آپ کو پتہ ہے جب پروگرام کیا کرتے تھے وہاں بڑا پروموٹ کیا ہم نے اس کو, ایل سی سی آئی میں, لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں 2 گھنٹے کا پروگرام ہوتا تھا. ہم اس کو بہت پروموٹ کرتے تھے. احساس کہاں سے آ گیا اس میں. ٹھیک ہے, بس اور آپ کو پتہ ہے آج تک احساس کا آفیشیل نوٹیفکیشن ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. اس نام کی کوئی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی آرگنائزیشن آئین پاکستان, قانون پاکستان کے اندر. اس کا کوئی ملازم ہی نہیں ہے, صرف ایک چیئر پرسن ہے. ٹھیک ہے, پھر ہم بتائیں گے نا کہ وہ جو تھے عبدالرب نشتر صاحب نے کہ ہمیں پاکستان سے کتنے سال پہلے, ٹھیک ہے, کیا کیا, مسلم لیگ جوائن کی تھی. تو پھر لوگوں کو تکلیف شروع ہو جائے گی جب ہم اصل تاریخ پڑھانا شروع کریں گے. ٹھیک ہے نا, ایجنٹ تھا انگریز کا, یونینسٹ تھا. جب پتہ چل گیا, ادھر سے اشارہ ہو گیا کہ پاکستان بننے لگا, تو مسلم لیگ میں آ گیا تھا. چھوڑا کریں, یہ تب کا فیصلہ اٹھا ہے, زبانیں نہ کھلوایا کریں ہماری. ٹھیک ہے, اور شرط کیا رکھی تھی کہ آئندہ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ کوٹا جو ہے وہ میرے علاقے کو ملے گا. آج بھی اسلام آباد میں چلے جائے, کے پی کے کی پرسنٹیج نکال لیں بیوروکریسی کی,
ٹھیک ہے. بلوچستان کا حصہ بھی KPK کو جاتا ہے کیونکہ وہ 40% وہ پڑھتا ہی نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے. آپ کو 40% سے زیادہ KPK کی بیوروکریسی نظر آئے گی ٹاپ لیول کے اوپر. اور اب تو بالکل ہی تباہی پھیر دی نا اعظم خان نے. اس نے کوئی اہم وزارت جو ہے وہاں پہ نان پختون سیکٹری لگنے ہی نہیں دیا نا. وہ تو تباہی پھیر دی نا. ویسے اس سے پہلے بھی دیکھ. ٹھیک ہے. مطلب نواز شریف کے دور کے اندر اہم وزارتوں کے اوپر اور اہم پروموشن کے اندر سندھیوں کو آگے لایا نواز شریف. ٹھیک ہے. ایک تو یہ کہ ان کا میرٹ بنتا تھا, دوسرا یہ کہ اس نے ان کو ان کا حق دیا. یہ حق بنتا دیں یار ان کو. صحیح ہے. ٹھیک ہو گیا نا. مطلب یہ بشیر میمن ہو گیا, یہ ثنا ہو گیا, عباسی ہو گیا, یہ سارے اسی دھکے میں اوپر آئے تھے نا. IG لگے, وہ DGs لگے. ٹھیک ہے. پولیس سروس سے اس طرح سندھ کی بیوروکریسی میں وہ ڈھابا صاحب جو ہیں, یونس ڈھاگا صاحب جو ہیں وہ آئے. سب سے بڑے پروجیکٹ نواز شریف دور کے اندر پاور کے ہوئے اینڈ یونس ڈھاگا واز دا سیکٹری اور لگوائے اس. ٹھیک ہے نا. ان کے اوپر بہت سارے الزامات لگتے ہیں, ہم ذاتی طور پہ ان کو جانتے ہیں, ملے ہیں, نفیس آدمی ہیں. ٹھیک ہے. میرا خیال ہے ان الزامات کے اندر کافی حد تک حقیقت نہیں ہے. ٹھیک ہے. بندے کے رہن سہن سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے یار, اگر اس نے اتنا لمبا مال بنایا ہو جتنے ان پہ الزامات لگ رہے ہیں. شریف آدمی ہے بیسیکلی, اور مطلب کہ نفیس آدمی بھی ہیں, شریف آدمی بھی ہیں. لیکن یونس ڈھاگا صاحب کو اتنی اہم وزارت جو تھی وہ نواز شریف صاحب کے ہاتھوں ملی. تو اس وقت تو آپ دیکھیے کوئی وزارت اٹھا کے دیکھ لیجئے, KPK کے ڈومیسائل کے علاوہ آپ کو بندہ نہیں نظر آتا وہاں پہ. ہاں گھٹیا قسم کی وزارت جس کا کوئی رول نہیں ہے وہاں پہ آپ کو ضرور نظر آ جائے گا. تو یہ عبدالرب نشتر جیسے جو تھے نا ایجنٹ, انہوں نے گورے سے وعدہ لیا ہوا ہے. بس مزید نہ پوچھیں مجھ سے, ایسی ایسی کتابیں پڑھی ہیں میں نے. چھوڑیں ان باتوں کو یار, آگے چلیں. چھوڑیں جی. حسن علی کا میسج ہے, کہتے ہیں M.Com مکمل ہو چکا, نوکری نہیں مل رہی, کافی جگہ اپلائی کیا, 3-4 جگہ انٹرویو بھی دینے کیا, سب نے کہا آپ کو کام کا تجربہ نہیں ہے, بتائیں میں کیا کروں. فٹے منہ آپ کا. بیرون ملک جانا چاہتا ہوں, ابا جی نہیں مانتے. نہیں, ابا جی کو منوائیں, انہیں کہ بیرون ملک نوکری لبے گی. RSMS کا ہم نے آپ کو دیا تھا, وہ کیا کہتے ہیں اسکالرشپ, آپ نے ہم لنک پوسٹ کیا تھا, آپ اس کے اوپر اپلائی کریں. ماسٹر کے لیے بیسٹ اسکالرشپ ہے. ایسے تو ود تو ود کتنی ہی نوکری مل جائے گی M.Com, دسو 15,000 کی بھی مل جائے بڑی بات. ٹھیک ہے, چلے 25 کر لیں. 1.5 لاکھ روپیہ مہینے کا اسٹائپنڈ ہے وہاں پہ. کہو ابا جی میں نوکری کرنے جا رہے ہیں, آہو. 1.5 لاکھ کیسے ہوا یار؟ 1,500 یورو. وہ تو 3 لاکھ بن گیا. 200 کا یورو ہے نا. 3 لاکھ روپیہ مہینے دا اسٹائپنڈ ہے گا جی. دا رہنا فری, تعلیم فری, تو 3 لاکھ روپیہ جیب سے ملے گا. جاؤ یار, اور جاؤ اللہ کے بندو, تھوڑا سا پڑھ لکھ لو. ایک M.Com اتوں کا M.Com بیچارہ کی گنجی دھوئے گی کیا, نچوڑے گی کیا. وہ آپ کو پتا ہے ایک M.Com ہمارے بھی ہتھے چڑھا تھا, ہم نے اس کو کام پہ لگایا, دوسرے دن دوڑ گیا تھا کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آتی بچہ آپ کیا بات کرتے ہیں. ہم بیسک اکانومی کی بات کر رہے تھے, بیسک اکاؤنٹنگ کی بات کی تھی یار. یہ ڈیٹا تو ذرا نکال کے دوڑ گیا تھا بچہ, میں نے پڑھے ہی نہیں. تو یہاں کا M.Com کیا M.Com ہوگا, خاص طور سے کامرس کی تعلیم جب سے میاں عامر نے پرائیویٹائز کی ہے. M.Com تو ٹکے ٹوکری ہو گیا نا بیچارہ. ٹھیک ہے. اس کے اوپر کوئی ڈگری لے کے آئیں یار, آپ کو کوئی جاب ملے کوئی اچھا, اس کے اوپر کوئی سرٹیفکیشن ماریں کوئی ہیں. وہ آپ کے پاس وقت نہیں ہے, ابا جی کی کہیں گے کام کار, تو سمپل M.Com نہیں کوئی لبنا جی, سمجھ لو نا. BA پرانے زمانے میں BA کو نوکری نہیں ملتی ہوتی تھی, جب وہ B.Ed کر لیتا تو پھر مل جاتی تھی. سال کا B.Ed ہوتا تھا 8 مہینے کا. ٹھیک ہے. تو آپ بھی اس کے ساتھ کوئی ایڈیشن کریں, نوکری لاب جائے گی. اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر چلے جائیں, نوکری یاشی دی یاشی. ہاں, یہ کون سی آپ ہم اکانومی پڑھاتے رہے ہیں؟ کیوں پچھلے 75 سال سے آپ کہتے ہیں جناب ملک میں جب بھی ڈالر کا انفلو آتا ہے, روپے پہ سے پریشر کم ہوتا ہے, یہ روپیہ ویک ہوتا چلا جا رہا ہے, ڈالر پھر مہنگا ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ نہیں آیا نا, تو 1 ارب ڈالر تو جھوٹ 1 ارب ڈالر یار, میرا مطلب ہے جس ملک کا 8 ارب ڈالر کا ماہانہ خسارہ چل رہا ہو, ٹھیک ہے, 7 ارب ڈالر کا, 8 ارب ڈالر کا, وہاں پہ 1 ارب ڈالر آنے سے آپ کا خیال ہے کہ ریزرو کے اوپر سے پریشر کم ہو جائے گا. اسٹیٹ گروی رکھی ہے, میں صدقے جاؤں, پورا ملک گروی رکھا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ یار دادا جی کیا ہے. آگے چل. اچھا جی, عدیل احمد,
کہتے ہیں دادا جی مختصراً یہ بتائیں گے جو کانسپریسی تھیریز ہوتی ہیں، نیو ورلڈ آرڈر، الومینٹیز اور وہ جو فری میسنریز، آپ ان تھیریز پہ یقین رکھتے ہیں؟ نہیں، میں یقین نہیں رکھتا، اسے ایک ذہنی عیاشی کے طور پہ لینا چاہیے. حاضر ہی ہے، اچھا فکر ہے. یہ ذہنی عیاشی ہوتی ہے، اور خاص طور پہ آپ میوزک سنتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو میوزک کے تو اب میوزک کی تاریخ پڑھیں تو میوزک کہاں سے ہمارا بر صغیر کا خاص طور پہ اہل مسلم کا جو میوزک ہے وہ کہاں سے ہے؟ بھئی وہ تو کوٹھے پہ جایا کرتے تھے اور وہاں پہ وہ طوائف اور جس سازندے ہوتے تھے وہ سنایا کرتے تھے. تو میرا مطلب ہے کہ کیا آج آپ جب میوزک سنتے ہیں تو کیا آپ یہ کرنا افورڈ کرتے ہیں یا کر لیں گے؟ نہیں کرتے نا. نہ آپ سوشلی افورڈ کرتے نہ اکنامیکلی افورڈ کرتے، لیکن میوزک آپ سنتے ہیں. جی میوزک سنتے ہیں، جی جی. ڈیجیٹلائزیشن ہو گئی اس کی، آن لائن ہو گیا. اب آپ ایسا میوزک سن لیتے ہیں جو کہ مطلب لوگ دلوں میں حسرتیں لیے ہی مر جاتے تھے. ٹھیک ہے کہ زہرا بائی امبالے والی کا میں نے وہ غزل سننی ہے، وہ لوگ یہ حسرت لے کے مر جاتے تھے اس دور کے اندر. تو اب آپ زہرا بائی امبالے والی بس آپ نے کلک کرنا ہے تو زہرا بائی اپنی ٹھمری لے کے حاضر ہو جائے گی. حاضر ہو جائے گی، بہت اعلیٰ. ٹھیک ہے. تو بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ذہنی عیاشی ہوتی ہیں، ذہن کو مصروف رکھنے کے لیے، کیونکہ یہ وہ مشین ہے کہ اگر استعمال نہیں ہوگی تو بند ہو جائے گی. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کو بہت ساری جو قوتیں ہیں اس ملک کے اندر جنہوں نے نوجوانوں کو گمراہ کر کے اپنا متی بنانا ہے اور پھر اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہے، اسے پھٹ جانے کے اوپر، بارود باندھ کے پھٹ جانے کے اوپر راضی کرنا ہے، اسے سعد رضوی کے لیے گولی کھانے پہ راضی کرنا ہے، وہ یہ سودا بیچتی ہیں، نشئی بناتی ہیں بچوں کو. ٹھیک ہے، شروع ہو جائیے، میں بڑی بات کرنے لگا ہوں، داعش سے شروع ہو جائیے، جیش محمد تک آ جائیے، ان کا ہر بندہ آپ کو اس طرح کی کنسپائریسی تھیریز کا خوگر ملے گا. نشہ ہوگا اس کو، اس پہ ڈسکشن کرتا پھر رہا ہوگا. دس از نشہ، یہ ایڈکشن ہے اور ڈرا رہا ہوتا ہے لوگوں کو. ٹھیک ہے، مطلب میوزک بھی کسی خاص جگہ پہ پہنچے تو ایک ایڈکشن ہو جاتی ہے. وہ پرانے زمانے کے اندر وہ طوائف جب ایڈکشن ہوتی تھی تو پھر وہ نواب بین ان سے شادیاں کر لیا کرتے تھے. ایڈکشن کے لیول پہ نہیں جانے دینی، بس ایک ذہنی عیاشی ہے، ٹائم پاس ہے، دیٹس اٹ. میرا خیال ہے کہ معاملہ کافی حد تک آخری میسج وضاحت کر جی. خالد ستی کا، یہ ستی ہے نا لفظ؟ ہاں جی، ستی. اچھا، کوٹلی ستیاں. اچھا جی. وہاں کے رہنے والے لوگ ستی لکھتے ہیں اپنے نام کے. پی ایس او 104 روپے پہ خریدا تھا، کووڈ میں 107 کا لو لگا تھا. اینی ہاؤ، کیا اس کو فروخت کر کے پی آئی بی ٹی خرید رہا یار؟ کیا یار تو میری مان، پی ایس او جس پہ بھی خریدا تھا اس کو ہولڈ کر، اب ڈیویڈنڈ آنے والا ہے. میں نے اپنے اس ہفتے میں ایک پروگرام میں آپ سے عرض کیا ہے کہ یار ان کا اگر 25% بھی ان کی لائبلٹیز ادا کر دیں، بڑی بات کرنے لگا ہوں، ادا کر دیں تو کیونکہ آئی ایم ایف کی طرف سے یہ ہدایات ہیں، ہدایت نہیں ہے، ڈنڈا ہے دادا جی، کہ ان کو ان کی ادائیگیاں کریں، اور اگر یہ ادا کر دیں تو آپ کو ہو سکتا ہے کہ شیئر کی قیمت کے برابر ڈیویڈنڈ مل جائے. 70 روپے کا شیئر ہو تو پتہ لگے 70 روپے ہی ڈیویڈنڈ دینا پہ گیا کمپنی کو، پیسے انہیں آ گئے. یہ ہم تھوڑا ارلی پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں، فرائیڈے 11 کا آج پروگرام سنے، آج ہی پی ایس او کی میٹنگ ہے، آہو رزلٹ اناؤنس ہونے لگا اس کا. ٹھیک ہے، تو ہم ذرا ارلی کر رہے ہیں پروگرام ریکارڈ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے بیان کی بلا بنا لو پروگرام ملنے پیسے لبنے نے، تو پیسے لبنے نے، لہذا پی ایس او کو، پی پی ایل کو، پی او ایل کو ہولڈ رکھ کے بیٹھے. اچھا، آپ کا بتانے کا ستمبر تک، آپ کا بتانے کا میرے کہنے پہ ستمبر تک ہولڈ کر لیں، اس کے بعد ہم فیصلہ کر لیں گے کہ یہاں سے نکل کے آپ کہاں جائیں. آپ کو کہنے کا انداز بڑا مزہ کا ہے، پیسے نہیں، پیسے 15 روپے ڈیویڈنڈ دیا صرف پچھلے سال میں پی ایس او نے، اب پھر آنے لگا ہے. اور ابھی اس کو پیسے نہیں مل رہے سرکار کی طرف. سرکار 443 بلین دینا ہے، 443 ارب روپیہ سرکار نے اس کا دینا ہے پائن. اتنی تو کمپنی ٹوٹل ورتھ نہیں ہونی جتنے اس کے ریسیویبلز ہیں. یار وائنڈ اپ کریں جی لیں. خیر، مطلب کہ آج کل وہ ہے نا اس کے پیچھے فوجی فاؤنڈیشن کہ سانو دے دیو، ٹھیک ہے، سونے کی چڑیا لے لو. اتنے کے پیسے نہیں دے رہے، جتنے پیسے اس سرکار سے لینے ہیں نا، اتنے پیسے بھی دینے کو تیار نہیں ہے، لیکن سانو دے دیو. اور لکھوا انہوں نے کس دن لینا جی، جس طرح قائد اعظم ہاؤس لکھوایا تھا، جس طرح قائد اعظم 34 روپے میں لکھوا لیا، 32 روپے 2 روپے پھر زیادہ کر دیا.
LDA سے 32 روپے میں لکھوا لیا. پرانے 2 روپے کی رعایت کیوں دیا انہوں نے؟ پرانے زمانے کے اندر میں یار چینج کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ پرانے زمانے میں جو بیٹیاں لاوارث بیٹیاں جو ہیں وہ جب سونپی جاتی تھیں دوسرے کو تو ان کا جو حق مہر ہوتا تھا وہ بھی 32 روپے ہی ہوتا تھا. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین دادا جی، بہت شکریہ. ناظرین کرام، پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو اور یہ اسپیشل ایپیسوڈ جو کہ آپ کے فیڈ بیک پر مشتمل تھی آپ دیکھ رہے تھے. میں امید کرتا ہوں آج کی کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی. وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ.